نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، حرمت والا، حرام کیا گیا۔ کیا حرام ہے اس میں؟ یعنی گویا نیا سال ہمیں کس چیز کی یاد دلاتا ہے؟ امن کی، پیس کی، کہ اس میں مسلمانوں کا جان، مال، آبرو ایک دوسرے پر حرام ہے۔ لیکن کتنی حیرت کی بات ہے کہ اسی مہینے میں ہم سب سے زیادہ ایک دوسرے کی جان، مال، عزت، آبرو حلال کر لیتے ہیں۔ خصوصاً آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے محرم آنے پر، ہر ایک خوف زدہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیا سوچ کے خوف زدہ ہوتے ہیں؟ قتل و غارت ہوتی عام دنوں سے زیادہ، اور ایک دوسرے پر سب و شتم ہوتا ہے۔ سب و شتم کیا ہوتا ہے؟ گالی گلوچ ہوتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات اس میں صحابہ کرام کو بھی نہیں چھوڑا جاتا۔ عام مسلمانوں کی عزت و آبرو تو اپنی جگہ، لیکن فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں میں بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، ان کی عزت و آبرو ہم سے کہیں زیادہ محترم ہے۔ تو یہ بڑی دکھ اور تکلیف کی بات ہے کہ اس مہینے میں اور اسلامی سال کے آغاز میں جس چیز سے ہمیں سب سے زیادہ پرہیز کرنا چاہیے اور جس سے رکنا چاہیے، ہم وہی کرنے لگتے ہیں۔ عزت و آبرو کے بعد جان، مال، املاک۔ کچھ عرصہ پہلے کراچی میں جس طرح محرم کے مہینے میں دکانیں جلائی گئی، مارکیٹ جلائی گئی، وہ سب بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ لوگوں کے پاس علم نہیں۔ بعض اوقات علم ہوتا ہے، لیکن پھر کیا چیز ہوتی ہے کہ عمل نہیں ہوتا؟ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ یقین نہیں ہوتا۔ اور دیکھیں، علم اور عمل کے بیچ میں ایک اور چیز ہوتی ہے، اور وہ تقوی، اللہ کا ڈر۔ جس علم کے ساتھ اللہ کا ڈر نہیں آتا، تقوی نہیں آتا، وہ علم عمل میں نہیں بدلتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کے شروع میں شرط لگا دی گئی، کیا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کو ہدایت دے گی، یعنی جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا اس کو ہدایت ملے گی اس کتاب سے۔ اور ہدایت کا معنی آپ کو معلوم ہے نا، کسی کو راہ دکھانا اور اس پر چلانا اور منزل تک پہنچانا۔ کتاب کھولنے سے راہ تو نظر آتی ہے، لیکن اس پہ چلنا اور پھر منزل تک پہنچنا، یہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے اندر کیا آتا ہے؟ تقوی، اللہ کا ڈر۔ اللہ کا ڈر ایسی چیز ہے کہ انسان چاہے سب لوگوں کے بیچ میں ہو، چاہے وہ تنہا ہو، دن میں ہو یا رات میں ہو، اندھیرے میں ہو یا روشنی میں ہو، کہیں بھی ہو، وہ حرام سے بچتا ہے، وہ غلط چیزوں سے بچتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ اور جب تک اللہ کا ڈر نہیں آتا تو بڑے سے بڑا عالم بھی بڑے بڑے غلط کام کرتا ہے۔ تو لوگ علم کو بدنام کرنے لگتے ہیں، دین کو بدنام کرتے ہیں، قرآن کو بدنام کرتے ہیں کہ دیکھو اس نے قرآن پڑھا ہے اور اس کا عمل نہیں بدلا۔ حالانکہ قرآن نے تو پہلے شرط لگا دی تھی کہ میں اس وقت تمہیں فائدہ دوں گا جب تمہارے اندر اللہ کا ڈر آئے گا، کیونکہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو تمہارے اندر اللہ فرقان پیدا کر دے گا، یعنی فرق کرنا، تمیز کرنا سکھا دے گا، صحیح کیا غلط کیا ہے، کہ کہاں کیا کرنا چاہیے۔ کیونکہ علم پر عمل اصل میں ہے کیا، کہ کس چیز پر کب، کہاں، کیسے عمل کرے، کس موقع پہ کیا کرے، اسی کا نام حکمت ہے۔ پھر جس سے اگلا درجہ ہے، اور یہ بھی اللہ کس کو دیتا ہے؟ جس کو چاہتا ہے۔ اور وہ کیا دیکھتا ہے؟ کس کو دوں؟ جس کے اندر طلب ہو، تڑپ ہو، اور وہ طلب تڑپ کس چیز کی؟ کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، کہ مجھے اللہ وہ سکھا دے کہ جس سے میں وہ کام کروں کہ جس سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور جب یہ تڑپ آتی ہے تو پھر اللہ اس بندے کی قدردانی کرتا ہے۔ آپ ایک قدم اس کی طرف چلتے ہیں اور 10 قدم آپ کی طرف آتا ہے، وہ آپ کے لیے آسانیاں کر دیتا ہے۔ انسان کو انسان کے نفس کے شر، اس کے فتنوں اور شیطان اور لوگوں کے شر اور بہت سی خرابیوں سے انسان کو محفوظ کر دیتا ہے، اور اس کی بہت بڑی نعمت ہوتی۔ تو محرم کی آمد کے ساتھ ہم سب کو پھر ایک بار اس سبق کو دہرا لینا چاہیے، اور اپنے ساتھ کچھ عہد و پیمان کرنے چاہیے کہ میں اپنی زبان سے کسی کو بے آبرو نہیں کروں گی، کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کروں گی کہ جس سے دوسرے کی توہین ہو، نہ سامنے اور نہ پیچھے۔ بہت سے لوگ سامنے تو مسکین بن جاتے ہیں، کچھ نہیں کہتے، لیکن جب دوسرا سامنے نہیں ہوتا پھر کیا کرتے ہیں؟ غیبت کر کے بیک بائٹنگ کرتے ہیں، کمر نوچتے ہیں، مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہیں، اور کچھ بڑے بہادر بنتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں کسی کا ڈر نہیں، ہم تو منہ پہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ اس سے بھی زیادہ بدتمیز ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو بڑا کانفیڈنٹ اور بولڈ سمجھتے ہوئے لوگوں کے منہ پر ان کو ذلیل کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ یہ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ کون ہوتا ہے؟ جو پیٹھ پیچھے بھی برائیاں کرنے کا خوگر ہوتا ہے اور منہ پہ بھی کرتا ہے، کہیں بھی باز نہیں آتا، اشاروں سے بھی کرتا ہے اور زبان سے بھی کرتا ہے۔ تو مومن اور منافق کا فرق یہی ہوتا ہے کہ مومن با اخلاق ہوتا ہے، منافق کے اندر کبھی اچھا اخلاق نہیں آ سکتا، وہ بد اخلاق ہوتا ہے۔ تو ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں اور وہ کام کریں جو اللہ کو راضی کر دیں۔ محرم سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ ذوالحج۔ ذوالحج کس بات کی یاد دہانی کراتا ہے؟ آخرت کی اور قربانی کی۔ کس کی قربانی؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کی یاد، ان کی اطاعت
فرما बरदारी और इखलास। उसी की वजह से अल्लाह ने उनको वो घर बनाने की तौफीक दी और फिर लोगों को उसकी तरफ माइल किया और लोगों के लिए खैर और भलाई का जरिया बना दिया उसको। कुर्बानियों का ये सिलसिला चलता रहा। फिर ये कुर्बानियां और किसने दी? मुख्तलिफ अंबिया के अलावा खासतौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन कौन सी कुर्बानियां की थी? घर की क्या की थी? हिजरत कब हुई थी? नबूवत के 13वें साल। महीना कौन सा था? अच्छा ये बताएं कि इस्लामी कैलेंडर का आगाज मुहर्रम से क्यों होता है? इसकी खास वजह क्या थी? क्योंकि हिजरत हुई थी। हिजरत से ही तो आगाज हुआ था इस्लामी कैलेंडर का। लेकिन आपने देखा कि शैतान ने हमारा ध्यान किस तरफ करवा दिया? मुहर्रम का लफ्ज आते ही हमारा सारा ख्याल, सोच और पूरे का पूरा एक माहौल किस रंग में बदल जाता है। किसी को हिजरत याद आती है? नहीं आती ना। मुहर्रम के साथ हिजरत का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा। मुहर्रम के साथ इज्जत आबरू की हिफाजत और इज्जत आबरू के ख्याल रखने की बात ही नहीं, सोच ही नहीं। कैसे शैतान ने भुलवाया हमको सब कुछ। इस्लाम की असल रूह और उसका एसेंस वो खत्म होकर रह गया और हम कुछ और ही करने चल पड़े, जिसका जिक्र न कुरान में न सुन्नत में। और हम सब उस पर राजी और हम देखते हैं अपनी आंखों से और सुनते हैं और कोई भी नहीं सोचता कि हम सब क्या कर रहे हैं। बहैसियत कौम क्या कर रहे हैं, बहैसियत फर्द क्या कर रहे हैं, बहैसियत खानदान के क्या कर रहे हैं। तो सोचना चाहिए ना। अल्लाह ने हमको अक्ल दी है ना, मुसलमान बनाया, अक्ल दी, शऊर दिया। इंसान और जानवर में सबसे बड़ा फर्क ये है कि इंसान अक्ल इस्तेमाल करता है, बाशऊर होता है। लिहाजा मुहर्रम जहाँ हुर्मत का सबक देता है वहाँ हिजरत का सबक देता है, हिजरत की याद दिलाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत क्यों की थी? दीन की खातिर अपना घर, जान, माल, हर चीज की कुर्बानी की थी। हिजरत कुर्बानी है ना। जुल्हज में भी कुर्बानी और मुहर्रम भी कुर्बानी। लेकिन हम सब बड़े मकासद और बड़े मकाम पाने के लिए कितनी कुर्बानियां करते हैं? किस किस चीज की? हम हजरत इब्राहिम की कुर्बानियां पढ़ते हैं, हम हजरत इस्माइल की कुर्बानी पढ़ते हैं, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियां पढ़ते हैं। जरा एक लिस्ट अपनी कुर्बानी को भी बनाइए। आपने क्या क्या कुर्बान किया? किस किस चीज को कुर्बान किया? हिजरत सिर्फ किसी जगह के छोड़ देने का नाम नहीं। हो सकता है आप में से जो हॉस्टलाइट्स हो वो क्या कहें, हमने भी तो कुर्बानी की हुई है कि घर का आराम छोड़ के हॉस्टल के आराम में रहते हैं। बाकी लोग ये कह सकते हैं कि हम हर रोज घरों से निकलते हैं, गाड़ियों के धक्के खाते हैं, इतना सफर करते हैं, यहाँ पहुंचते हैं, और हॉस्टल वालों के क्या मजे, ऊपर से नीचे आ जाते हैं। हम ज्यादा बड़ी कुर्बानी कर रहे हैं। ये तो एक दफा घर से हम रोज आते हैं। तो हिजरत सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का नाम नहीं, और सिर्फ थोड़ा सा वक्त या माल या जान कुर्बान करने का नाम नहीं, बल्कि हिजरत हर उस चीज को छोड़ने का नाम है जो अल्लाह और बंदे के दरमियान दूरी पैदा करे। ठीक है ना। अब आप खुद देखिए वो कौन सी चीजें हैं जो आप और आपके रब के बीच में, रब की याद में, उसके जिक्र में रुकावट पैदा करती हैं। खुद सोचिए। अब आप अकल इस्तेमाल कीजिए और बताइए मुझे। सुबह से आगाज कीजिए। जी, नींद हमसे कब प्यार है, नींद तुम्हें प्यारी है, किस कदर गरां तुम पे सुबह की बेदारी है। तो नींद को कुर्बान करना, नींद को छोड़ना, ताकि हम वक्त के अंदर नमाज पढ़ सके, और इसकी जिम्मेदारी खुद लेना। ये नहीं कि हम दूसरों पर डाल दें, आप हमें जगा दें। घरों में माएँ बेचारी हलकान होती रहती हैं, एक दफा, दो दफा, तीन दफा दरवाजे नॉक हो रहे हैं, हिला रहे हैं, जगा रहे हैं। हॉस्टल में आप देखें कि क्या हालात हैं। क्या वाकई अभी तक हम बच्चे हैं कि कोई हमको जगाए? हमें अपनी जिम्मेदारी अब खुद नहीं लेनी चाहिए ना। खुद जागना चाहिए ना। या हमारे पास कोई जवाब है ना जागने का? नहीं है ना, कोई भी नहीं। कोई नहीं कह सकता मेरे पास अलार्म क्लॉक नहीं। पहले तो लोगों के पास कोई ऐसी घड़ियां नहीं होती थी। वो कैसे जागते थे? ईमान के बल पे जागते थे ना। अगर आपके अंदर अल्लाह का डर है और अल्लाह का जिक्र करके आप सोते हैं, बिलीव मी, आप कितने भी थके हो, अगर आप अल्लाह ताला से रात दुआ करके सोए कि अल्लाह ताला मुझे इतने बजे जगा दे, लाजमन आप जाग जाएंगे। आपकी नीयत और इरादा होना चाहिए। अगर अभी तक भी आपकी सुबह की नमाज लेट होती है या कज़ा होती है, तो इसका मतलब ये है कि आप कुर्बानी करना नहीं जानते, असल हिजरत नहीं की अभी तक आपने। तो हमें ये देखना है कि कहाँ कहाँ हमें दीन पर अमल करने में मुश्किल पेश आ रही है। अच्छा, जब हम मुश्किल की बात करते हैं, हम सारी बाहर की मुश्किलात का जिक्र करते हैं। माहौल ऐसा है, माशरा बड़ा खराब है, फलां बड़ा खराब है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, दुनिया भर की बातें। और जो मुश्किलात हमारे अपने अंदर हैं उनको हम भूल जाते हैं। कुछ हमारे अपने अंदर रुकावटें हैं, कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं दीन पर अमल करने से जो हमको रोकते हैं। मसलन किसी शादी के मौके पर बाहया लिबास पहनने से क्या चीज रोकती है हमें? अंदर का कॉम्प्लेक्स ना। क्या कि लोग क्या कहेंगे, हमको ये अच्छा नहीं समझेगा, हम इसकी नजर में नहीं जचेंगे, ये हमें बैकवर्ड समझेंगे, वो बुरा भला कहेगा।
تو یہ لوگ تو باتیں کرتے رہتے ہیں، لوگوں کی باتیں تو باتیں ہی ہوتی ہے، اصل بات یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم نے کیا فیصلہ کیا، ہم نے کیا ڈیسائیڈ کیا ہے۔ آخر کیا وجہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ایک چیز سنتے ہیں اور اس کے حسن حصے پر عمل کرتے اور اس میں وہ استقامت اختیار کرتے، پکے رہتے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے وہ کہتے ہیں میں نے تو اپنے رب کو ہی راضی کرنا ہے، اور کچھ لوگ ہر ہوا کے جھونکے کے ساتھ ادھر کو گر پڑتے ہیں، سوکھے پتے کی طرح اڑتے رہتے، کوئی ان کی منزل ٹھکانا نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں شیطان دھوکہ دیتا ہے، تم نے تو اب حجاب بھی کر لیا ہے اور تم تو اب نماز بھی 5 وقت پڑھنے لگ گئی ہو، اب تو تم بڑی نیک ہو گئی ہو۔ کسی کا قول ہے کہ بعض لوگ گناہ کر کے جنت میں داخل ہوں گے اور بعض نیکی کر کے جہنم میں۔ بظاہر دیکھنے میں تو بڑی الٹی سی بات لگتی ہے نا؟ عام قاعدہ کیا ہے کہ جو نیکی کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو برا کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، لیکن کسی نے کہا کہ نہیں، بعض نیکی کرنے والے جہنم میں جائیں گے اور بدی کرنے والے جنت میں۔ کیسے؟ اس کی وضاحت ابن القیم الجوزیہ نے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں باشعور کہ اگر ان سے کوئی غلط کام ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی برائی ہو جائے، وہ اتنے پشیمان ہوتے ہیں، اتنے نادم ہوتے ہیں، ان کو بار بار اپنے گناہ کا احساس ہوتا ہے اور وہ توبہ ہی کرتے رہتے ہیں۔ ان کی یہ توبہ ان کو جنت میں لے جاتی ہے، کیونکہ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور تواب فعال کے وزن پر کیا ہے؟ بہت زیادہ توبہ کرنے والے، کہ جو روتے ہیں کہ یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، اور اس کے لیے پہلی شرط ہے کہ انسان مان جائے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، اور یہ ماننا ہی بڑا مشکل کام ہے کہ کوئی کہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی۔ اکثر آپ نے دیکھو کہ لوگ مانتے ہی نہیں، جھوٹ بول جاتے ہیں یا دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں یا تعویل کر لیتے ہیں، غلطی نہیں مانتے تو توبہ کیسے ہوگی اگر غلطی مانی ہی نہیں؟ یہ بھی کمپلیکس ہے نا اندر کا۔ اگر انسان فیصلہ کر لے کہ ہاں میں کمزور انسان ہوں، میں کون سا فرشتہ ہوں، مجھ سے تو غلطی ہوگی، ہر ایک سے ہوتی ہے، مجھ سے بھی ہوگی، تو لا الہ الا انت سبحانک، پاک تو صرف تو ہے، انی کنت من الظالمین، میں تو وہی خطا کار۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایسا شخص اپنی ندامت کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے، غلطیوں پر رونے کی وجہ سے جنت پہ پہنچ جاتا ہے۔ اچھا، اس کے برعکس دوسرا شخص جس کو اللہ کی توفیق سے کوئی نیکی کا موقع ملا، تو پھر اس نے کیا کیا؟ بڑا خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا، میں تو اتنا نیک ہوں، حج کر کے آیا ہوں، یہ سب نے تو حج نہیں کیا، واہ کیا ہے، کیا شان ہے، میں نے حج کیا، میں نے صدقہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اور وہ اس خوش فہمی میں اپنے اندر بھرا رہے، میں بڑا نیک ہوں، اب تو میرے سارے گناہ معاف ہو گئے، اب تو کیا فکر کی بات ہے۔ یا میں نے کوئی بھی، جیسے روزہ، میں تو روزہ رکھتا ہوں، یہ سارے تو روزہ بھی نہیں رکھتے۔ انسان دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے اور اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھنے لگے۔ کسی کو نماز پڑھتا دیکھے تو کہا اس کی کیا نماز ہے، اس کو تو نماز ہی نہیں پڑھنی ہے، تو میں دیکھو کیسے خشوع و خضوع سے پڑھتا ہوں۔ یہ کتنی بڑی مصیبت ہے کہ جب کسی کو نیکی کی توفیق ہو جاتی ہے تو عموماً شیطان کہاں سے آ کے گرتا ہے؟ کہاں سے گرتا ہے؟ خوش فہمی میں مبتلا کر دیتا ہے، تم بڑے نیک ہو گئے ہو، وہ بار بار خیال ڈالتا ہے کہ تم بڑے اچھے ہو، اور باقی سب، اور جو لوگ اگر یہ نہ بھی خیال ڈالے، یہ خیال ڈالنا ضرور شروع کر دیتا ہے کہ باقی سارے بڑے خراب ہیں، لوگوں کو انسان حقیر سمجھنے لگتا ہے، اور یہاں سے تکبر آ جاتا ہے، اور جس کے دل میں رائی کے دانے برابر تکبر ہو، جنت میں نہیں جائے گا۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہمیشہ اپنی غلطیوں پہ نظر رہے اور دوسروں کی اچھائیوں پہ نظر رہے کہ اس کے اندر یہ کتنی اچھی خوبی ہے۔ اگر ہم ہر ایک کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کریں گے نا کہ اس کی اچھائیاں دیکھیں گے، یقین کرے ایک تو اپنا دل بڑا ٹھنڈا رہے گا، جس کو آپ دیکھیں گے خوش ہو جائیں گے۔ میں یہ پریکٹس اکثر کرتی ہوں کہ جب کوئی بندہ مجھے نظر آتا ہے میں اس کو اچھائی یاد کرتی ہوں، تو اس کو دیکھتے ہی، اس کا نام سنتے ہی، اس کا خیال آتے ہی میرا دل خوش ہو جاتا ہے، یہ شخص بہت اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے۔ اچھا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں خوش رہتی ہوں۔ لیکن جب شیطان یہ خیال ڈالنے لگتا ہے نا بدگمانی، یہ اس نے یہ خرابی کی ہوئی ہے اور اس نے وہ غلطی کی ہوئی ہے اور اس نے یہ کیا ہوا ہے، تو ان کو تو غریبوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا، تو اپنے اندر ایک کیا ہوتا ہے، جلن کڑن پریشانی لگی رہتی ہے، اور انسان کبھی بھی خوش مزاج نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے کہ جب ہم دوسروں کی اچھائیوں پہ نظر رکھتے ہیں تو پھر اس وقت ہمیں کیا ہوتا ہے، اپنی غلطیاں بہت نظر آتی ہیں، اور جب اپنی غلطیاں نظر آتی ہے تو پھر پشیمانی اور ندامت ہوتی ہے۔ جب پشیمانی ندامت ہوتی ہے تو استغفار کثرت سے ہوتی، خود ہی ہونے لگتی۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 بار کرتے تھے تو اسی وجہ سے کر پاتے تھے۔ بعض اوقات ہم ایک عمل عرصے تک کرتے رہتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں، تو اسی لیے جو کامیابی کی 4 خصوصیات بتائی گئی نا، ان میں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ہم سب بھولنے والے، ہم سب کو یاد دہانی چاہیے تھی، کوئی عالم ہو، جاہل ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، سب کو یاد دہانی چاہیے، ہر ایک کو چاہیے، مجھے چاہیے، آپ کو چاہیے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم علم کی مجلسوں کے ساتھ ہر قیمت پہ جڑے رہیں، یا سیکھنے والے بن جائیں، سکھانے والے بن جائیں۔ یہ نہیں کہ یہ سال آپ نے قرآن کے ساتھ گزارا ہے اور اس کے بعد آپ سب کچھ بند کر کے سب بھلا دیں، یہ نہ ہو۔ تو ہم سب کو محرم میں کیا کرنا ہے؟ ہجرت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ کس چیز سے؟ نفس کی پرستش سے نکل کر
اللہ کی اطاعت کی طرف ہجرت، جھوٹ سے سچ کی طرف، تکبر سے عاجزی کی طرف، شکوے سے شکر کی طرف، سستی سے چستی کی طرف، مایوسی سے امید کی طرف، غیبت سے نصیحت کی طرف۔ کسی کے اندر خامی دیکھے تو اس کو نصیحت کر دے، اس کو بتا دے کہ ایسا نہ کیا کرو۔ گناہوں سے نیکیوں کی طرف، خیانت سے ناراضگیوں سے درگزر کی طرف، بے صبری سے لوگوں کے ڈر سے اللہ کے ڈر کی طرف۔ تو ہم اپنے اس سال کے گول اور ٹارگٹ مقرر کر لیتے ہیں کہ میں کیا کروں گی، اپنے وقت کا صحیح استعمال۔ بچوں کو بٹھا کر صحابہ کرام کی اچھی باتیں اور اچھی چیزیں، سب سے پہلے تو یہ سبق سکھائیں کہ محرم کا مطلب کیا ہے، اور پھر ہمیں کس طرح دوسروں کی عزت احترام کرنا چاہیے، اور اللہ رسول اور مومنین کی عزت کیا ہے، اور جن سے اللہ راضی ہو گیا ان کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے یہ جو حرمت ہوتی ہے نا کسی کی عزت، یہ ایسی چیز ہے کہ اگر ایک کی ٹوٹے نا تو لڑی ٹوٹ جاتی ہے اور سب کی ٹوٹنے لگتی ہے۔ اگر صحابہ کرام کی عزت نہ کی ہم نے، کسی اور کی کوئی کرے گا، ماں باپ کی کوئی کرے گا، بہن بھائیوں کی کرے گا، استادوں کی کرے گا، بزرگوں کی کرے گا، بوڑھوں کی، کسی کی بھی پھر نہیں رہتی، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے سارے مومنوں کی عزت جان مال ایک دوسرے پہ حرام کر دی کہ تمہارے پاس حق نہیں کہ کسی کے ساتھ ایسا سلوک کرو۔ اچھی باتیں سیکھوں گی اور دوسروں کو سکھاؤں گی، اپنے مقصد کی طرف کیا کروں گی، متوجہ رہوں گی۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ اگر ہم نے اللہ کے دین کی مدد کی، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر اللہ کو ہماری ہجرت پسند آ گئی تو کیا ہوگا، رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے اور نیکیوں کی طرف اور رستے آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ عز و جل کو کون سا کلام زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے پسند کر رکھا ہے، سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ۔ حقیقت یہ ہے کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وإن من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم انہ کان حلیما غفورا۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب اس کی تسبیح کر رہے ہیں، بلکہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں کیونکہ ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے۔ وہ بڑا بردبار اور معاف فرمانے والا ہے۔ سورۃ النور میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اور فضا میں پر پھیلائے ہوئے پرندے سبھی کے سب یہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ہر مخلوق کو اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے اور اللہ اسے خوب جاننے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نمبر ایک، ساری مخلوق تسبیح کر رہی ہے، سب اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، ایک ذرے سے لے کر بڑے بڑے ستارے اور سیارے۔ اور پھر خصوصاً پرندوں کی بات کی گئی، یعنی زمین اور آسمان کی مخلوق تو کر ہی رہی ہے تسبیح، لیکن ان دونوں کے درمیان جو پرندے اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بعض اوقات صفوں کی شکل میں، یعنی صف باندھے ہوئے یا پر پھیلاتے ہوئے اور سکیڑتے ہوئے یا اڑتے ہوئے، سب مل کر یا اکیلے اکیلے، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح اور شام کے اوقات میں بڑے بڑے درختوں پر بیٹھے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں پرندے یک زبان ہو کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ فرمائی گئی کہ ہر مخلوق کو اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے۔ کس قدر دلچسپ اور خوبصورت بات ہے کہ پرندہ ہو یا چونٹی ہو یا کوئی بڑے سے بڑا جانور ہو یا ستارہ اور سیارہ ہو، ہر ایک کو تسبیح بھی معلوم ہے، یعنی اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ اس کا کام کیا ہے، وہ کیوں پیدا کیا گیا ہے، یعنی اس کو اپنے مقصد زندگی کا بھی معلوم ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کے طریقے کیا ہیں، اس کے لیے کون سی راہیں مقرر کر دی گئی ہیں، یہ بھی اس کو خوب معلوم ہے۔ تو اس میں حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر ساری مخلوق یہ جانتی ہے تو پھر انسان کا انجان بننا اس کے لیے کس قدر خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ انسان کے لیے پیدا کیا اور وہ ساری چیزیں انسان کی خدمت میں خوب لگی ہوئی ہیں، لیکن انسان کو جس کے لیے پیدا کیا گیا، انسان اس مقصد کو بھول گیا اور اپنے رب سے غافل ہو گیا۔ تو اس لیے اگر ہم تسبیح نہیں کریں گے
تو ہم ساری کائنات سے الگ ہو جائیں گے۔ وہ سب تو اللہ کے وفادار، فرمانبردار، تسبیح گزار، اور ہم اللہ سے غافل، یہ دل کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ اس لیے زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرنی چاہیے۔ ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چیونٹیاں بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ جب ایک موقع پر کسی نے چیونٹیوں کو جلا دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے یہی کہا کہ تم نے گروہوں میں سے ایک ایسے گروہ کو جلا دیا جو اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور ویسے بھی آگ کا عذاب اللہ کے سوا کسی اور کو دینے کا حق نہیں۔ پھر اسی طرح جو کھانا ہم کھاتے وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھاتے وقت کھانے کی تسبیح سنتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنوا سکتے تھے کہ کس طرح کھانا تسبیح کر رہا ہے۔ پھر اسی طرح فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، جس کا وہ اقرار خود کر رہے تھے کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ الشورى میں بھی آتا ہے وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، یعنی تعریف بھی کرتے ہیں، تسبیح بھی کرتے ہیں۔ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو ہر عیب اور نقص سے پاک قرار دینا، اور حمد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، یعنی اس کی خوبیوں پر اور اس کے کمالات پر اس کی تعریف کرنا۔ پھر اسی طرح وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں سب اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، نیز اس دن آپ دیکھیں گے یعنی قیامت کے دن کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ باندھے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح بعض مواقع پر جب وحی نازل ہوئی تو نزول وحی کے وقت حاملین عرش سے لے کر تمام انسانوں کے فرشتوں نے تسبیح کی، یعنی انسان کی ہدایت کے لیے اتنی بہترین کتاب اتاری جا رہی تھی۔ اور تسبیح فرشتوں کی خوراک بھی ہے، یعنی جیسے ہم انسان کھانا پینا کرتے ہیں اسی طرح فرشتوں کو کسی مادی چیز کے کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ان کی تسبیح جو ہے وہی خوراک ہے۔ اس بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دجال کے زمانے میں ایمان والوں کا کھانا کیا ہوگا، یعنی اتنا فتنے کا دور ہوگا اور ہر شخص چھپ جائے گا اور چاہے گا کہ وہ اس فتنے سے بچ جائے، تو پھر وہ کیا کھائے گا؟ آپ نے فرمایا جو فرشتوں کا ہے، یعنی تسبیح، تکبیر، تحمید، تحلیل، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، اللہ کا ذکر کرنا۔ اور تسبیح کیوں نہ کی جائے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا فسبح بسم ربک العظیم، سو اپنے بہت عظمت والے رب کے نام کی تسبیح کیا کریں۔ پھر ہے سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی تسبیح کریں جو سب سے بلند ہے۔ پھر ہے فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، بس اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور جگہ پر صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے کا حکم دیا گیا۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو اس پر صبر کرو جو وہ کہتے ہیں، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو، اور رات کے کچھ اوقات میں بھی پس تسبیح کرو، اور دن کے کناروں میں بھی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ یعنی خوشی کا راز، اطمینان اور سکون کا راز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے میں ہے، جو ذکر کا ایک بہترین طریقہ ہے، اور یہ ایمان والوں کی علامت بھی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون، کہ ہماری آیات پر تو وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ جب انہیں ان کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں، یعنی جھک جاتے ہیں، اور اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ یعنی یہ ہوتی ہے مومن کی شان کہ وہ اللہ کی تعریف میں کھویا ہوتا ہے، اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہے، وہ اپنے رب کی قدر کو پہچانتا ہے اور اپنے کوتاہیوں کو اور اپنی غلطیوں کو، اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے اور اپنے قصور کا اعتراف کرتا ہے، اور اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ تسبیح تمام مخلوق کے رزق کی کنجی بھی ہے۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا، یہ ہر چیز کی نماز ہے، اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے، تو جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، اسے بھی کثرت کے ساتھ تسبیح کرنی چاہیے۔
जैसे अल्लाह ताला कुरान मजीद में हुक्म भी देते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। ऐ ईमान वालो, अल्लाह को बकसरत याद किया करो और सुबह शाम उसकी तस्बीह बयान किया करो। यानी इंसान को खास तौर पर सुबह और शाम के औकात में तस्बीह करनी चाहिए, जिसकी तफसील अहादीस में हमें मिलती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी कसरत के साथ सुभान अल्लाह व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह कसरत से पढ़ा करते थे कि पाक है अल्लाह और उसकी तारीफ के साथ, और मैं अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करता हूँ और मैं उसकी तरफ तौबा करता हूँ। फिर इसी तरह तस्बीह अहले जन्नत की पुकार भी होगी, दावाहुम फीहा सुब्हानक अल्लाहुम्मा, कि उनकी पुकार वहाँ होगी कि ए अल्लाह तू पाक है हर ऐब से, हर कमी कोताही से, हर नक्स से, यानी तू बेऐब है, मुनज़्ज़ह है। और ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला को निहायत पसंद है कि उसकी कोई मखलूक उसकी पाकी बयान करे, क्योंकि वो इसका मुस्तहिक है, वो है ही पाक। फिर ये है कि अहले जन्नत भी सुबह शाम अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करेंगे, इसलिए ज़रूरी है कि इंसान ये सिलसिला दुनिया से ही शुरू कर दे। अहले जन्नत की तस्बीह जो है वो उनकी सांसों में जारी कर दी जाएगी। और फिर जो लोग अल्लाह ताला की तस्बीह नहीं करते वो दरअसल बदनसीब हैं, क्योंकि वो इतनी बड़ी खैर से महरूम हो रहे हैं जो दुनिया में उनके लिए सुकून का बायस है और आखिरत में उनके लिए रब के कुर्ब का जरिया होगी। तस्बीह के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उसमें सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान रब्बी अल-आला, सुभान रब्बी अल-अज़ीम, ये तमाम कलिमात जो हैं ये तस्बीह के हैं। इसके अलावा एक और हदीस से हमें पता चलता है, समूरा बिन जुंदुब कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब कलिमात 4 हैं, सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, और तुम्हें इसमें से किसी भी कलमे से शुरू करना नुकसान न देगा। यानी पहले अल्हम्दुलिल्लाह भी कह सकते हैं या सुभान अल्लाह पहले कह सकते हैं, लेकिन ये अल्लाह ताला के निहायत पसंदीदा तरीन कलिमात हैं। फिर इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि बेशक तुम लोग अल्लाह की अजमत का जो जिक्र करते हो, यानी तस्बीह, तहलील, तहमीद, जो अल्फाज भी कहते हो, वो अर्श के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। उनकी ऐसी बिनबिनाहट होती है जैसे शहद की मक्खियों की बिनबिनाहट। वो अपने कहने वाले का जिक्र अल्लाह के यहाँ करते हैं। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह के यहाँ तुम्हारा जिक्र होता रहे? तो इससे पता चलता है कि इंसान अगर ये चाहता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के यहाँ उसका जिक्र हो, तो उसको चाहिए कि दुनिया में वो कसरत के साथ तस्बीह करे, क्योंकि ये उसके लिए तमाम चीज़ों से बेहतर है। तस्बीहात का पढ़ना तमाम चीज़ों से बेहतर है। अबू हुरैरा की रिवायत में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, कि अल्लाह पाक है और सब तारीफ़ें उसी के लिए हैं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और अल्लाह सबसे बड़ा है। ये कहना मेरे नज़दीक हर उस चीज़ से महबूब है जिस पर सूरज तुलू हो, यानी बड़े बड़े सोने चांदी के ढेर से भी ज़्यादा पसंदीदा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक इन कलिमात का जिक्र करना, विर्द करते रहना। फिर इसी तरह ये कलिमात जो ज़बान पर बहुत हल्के हैं और मीज़ान में बहुत भारी हैं और अर्रहमान को बहुत ही प्यारे हैं, वो है सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। फिर एक बार तस्बीह पढ़ने से ज़मीन व आसमान भर जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहारत निस्फ ईमान के बराबर है और अल्हम्दुलिल्लाह कहना मीज़ान को भर देता है। सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहने से ज़मीन व आसमान के दरमियानी फ़िज़ा भर जाती, यानी कितना फासला है ज़मीन व आसमान के बीच का। लेकिन इंसान क्या इसके लिए भी उसको कुछ मुश्किल है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत के साथ पाकी बयान करे और तस्बीह करे, जिसका रिवॉर्ड इतना बड़ा है उसके लिए। आज दुनिया में इंसान को वो नज़र नहीं आता, लेकिन कल क़यामत को इंसान एक एक नेकी का मोहताज होगा, तो वहाँ उसको इसकी कदर आएगी। इसलिए बेहतर है कि आज अपने लिए इंसान ज़ख़ीरा और सरमाया इकट्ठा कर ले। फिर इसी तरह इंसान जब तस्बीह करता है तो उसके गुनाह भी मिटते हैं, यानी एक तरफ उसकी नेकियों में इजाफा होता है और दूसरी तरफ उसके गुनाहों को झाड़ने का जरिया बनता है। अनस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे दरख्त के पास से गुजरे जिसके पत्ते सूख चुके थे। आपने उस पर लाठी मारी तो उसके पत्ते झड़ने लगे। फिर आपने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह व सुब्हान अल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर से इसी तरह गुनाह झड़ते हैं जिस तरह इस दरख्त के पत्ते झड़े हैं। फिर इसी तरह ये 100 ऊँटों से अफजल अमल है।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورج طلوع ہونے اور اس کے غروب ہونے سے قبل 100 بار سبحان اللہ کہا تو یہ اس کے لیے 100 اونٹوں سے بہتر ہے. یعنی اتنی بڑی کمائی اور نیکیوں کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے. پھر اسی طرح تسبیح کے کچھ اور کلمات ہیں کہ جن سے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ جماعت میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کے کلمات کہنے والا کون ہے؟ جماعت میں سے ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں ہوں. آپ نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہوا کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے. ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے ان کلمات کو پھر کبھی نہیں چھوڑا جب سے اس کے بارے میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کیا کہ اس شخص کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، یعنی ان کلمات کے پڑھنے کی وجہ سے. پھر تسبیحات کا پڑھنا جنت میں درخت لگانے کا سبب بنتا ہے. پھر اسی طرح انسان کے تمام جوڑوں کا صدقہ ہر روز اس پر واجب ہو جاتا ہے اور یہ تسبیحات اس کے لیے ہر جوڑ سے صدقے کا باعث بنتی ہیں. پھر یہ ہے کہ تسبیحات عمر میں اضافے کا ذریعہ بھی بنتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک اس مومن سے افضل کوئی نہیں جسے حالت اسلام میں لمبی عمر دی گئی ہو اس کی تسبیح و تکبیر اور تحلیل کی وجہ سے. پھر اسی طرح انسان کے لیے یہ تسبیحات محرومی سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کو 100 مرتبہ پڑھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یعنی جب انسان کو کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ان الفاظ کے ساتھ ذکر کرنا شروع کر دے، تسبیح کرنا شروع کر دے، کیونکہ یہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں اور دنیا میں بھی انسان کو فائدہ دیتی ہیں اور آخرت میں بھی انسان کے لیے آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہیں. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا بچاؤ حاصل کر لو. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا دشمن آ گیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن جہنم سے تمہارا بچاؤ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سے ہے. اور یہی کلمات باقیات صالحات ہیں. پھر اسی طرح دل کی گھٹن اور سینے کی تنگی کا علاج بھی تسبیح میں ہے. پریشانی، ڈر اور خوف کو دور کرنے کا ذریعہ بھی تسبیحات ہیں. تو ہر موقع کی مناسبت سے انسان کو تسبیح کرتے رہنا چاہیے. جب نعمت کی تکمیل ہو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا مشن مکمل کر لیا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی گواہی دے دی کہ ان کا کام پورا ہو چکا ہے، تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تو لوگوں کو دیکھے کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے بخشش مانگو، بے شک یقیناً وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو صبح و شام سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح کرنی چاہیے. جو ایسا کرے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خاص سمندر کی جھاگ برابر ہی کیوں نہ ہو. پھر خصوصاً فجر کے بعد انسان 3 بار یہ کلمات پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. اللہ کی تعریف اور اسی کی پاکی ہے، اس کے مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی رضا اور اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف ہر چیز سے زیادہ. پھر اسی طرح یہ ہے کہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد خصوصی طور پر تسبیح کا وقت ہوتا ہے اور ساری مخلوق اس وقت تسبیح میں مشغول ہوتی ہے. پھر رکوع اور سجدوں میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے. نماز کے بعد تسبیحات فاطمہ پڑھنی چاہیے. سوتے وقت وہ تسبیحات پڑھنی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو سکھائی تھی. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تک نیند نہیں آتی تھی مسلسل تسبیح کرتے رہتے تھے. پھر اسی طرح قرآن مجید پڑھتے ہوئے جو آیات آپ کو خوش کرتی ہیں ان پر آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے. پھر اسی طرح بجلی کڑکنے پر یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ کا پڑھنا. پھر بلندی سے اترتے وقت سبحان اللہ کی تسبیح کرنا. پھر جب کوئی چیز انسان کو فیسینیٹ کرے، تعجب ہو، کوئی چیز حیران کرے یا اچھی معلوم ہو، اس وقت سبحان اللہ کہنا. یہ تمام چیزیں سنت سے ثابت ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو اس کی تسبیح کرنے سے محبت رکھتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں.
यहाँ कुरान और हदीस की रोशनी में हकीकी रहनुमाई और रूहानी तरक्की के खजाने मिलेंगे। अभी जुड़ें और दीन को गहराई से समझें। डॉक्टर फरत हाशमी साहिबा के मुस्तनद बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल कुरानिक पल्स को सब्सक्राइब करें। यहाँ कुरान और हदीस की रोशनी में हकीकी रहनुमाई और रूहानी तरक्की के खजाने मिलेंगे। अभी जुड़ें और दीन को गहराई से समझें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नया साल मुहर्रम से शुरू होता है, हुर्मत वाला, हराम किया गया। क्या हराम है इसमें? गोया नया साल हमें किस चीज की याद दिलाता है? अमन की, पीस की। कि इसमें मुसलमानों का जान, माल, आबरू एक दूसरे पर हराम है। लेकिन कितनी हैरत की बात है कि इसी महीने में हम सबसे ज्यादा एक दूसरे की जान, माल, इज्जत, आबरू हलाल कर लेते हैं। खुसूसन आप देखें कि पाकिस्तान में क्या होता है, मुहर्रम आने पर हर एक खौफजदा होता है। क्यों? क्या सोच के खौफजदा होते हैं? कत्ल गारत होती आम दिनों से ज्यादा, और एक दूसरे पर सब्बो शतम होता है। सब्बो शतम क्या होता है? गाली गलोच होता है। हत्ता के बाज़ औक़ात उसमें सहाबा कराम को भी नहीं छोड़ा जाता। आम मुसलमानों की इज्जत व आबरू तो अपनी जगह, लेकिन फलिल्लाहिल इज्जत व लिरसूलिही व लिलमुमिनीन, और मोमिनों में भी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे उनकी इज्जत व आबरू हमसे कहीं ज्यादा मोहतरम है। तो ये बड़ी दुख और तकलीफ की बात है कि इस महीने में और इस्लामी साल के आगाज में जिस चीज से हमें सबसे ज्यादा परहेज करना चाहिए और जिससे रुकना चाहिए, हम वही करने लगते हैं। इज्जत व आबरू के बाद जान, माल, अमलाक। कुछ अर्सा पहले कराची में जिस तरह मुहर्रम के महीने में दुकानें जलाई गई, मार्केट जलाई गई, वो सब भी आपके सामने है। इसकी क्या वजह है? लोगों के पास इल्म नहीं। बाज़ औक़ात इल्म होता है, लेकिन फिर क्या चीज होती है कि अमल नहीं होता। इसकी क्या वजह होती है? यकीन नहीं होता। और देखिए, इल्म और अमल के बीच में एक और चीज होती है, और वह तकवा, अल्लाह का डर। जिस इल्म के साथ अल्लाह का डर नहीं आता, तकवा नहीं आता, वो इल्म अमल में नहीं बदलता। इसीलिए आप देखिए कि कुरान मजीद के शुरू में शर्त लगा दी गई, क्या? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये किताब मुत्तकीन को हिदायत देगी, यानी जिसके दिल में अल्लाह का डर होगा उसको हिदायत मिलेगी इस किताब से। और हिदायत का माना आपको मालूम है ना? किसी को राह दिखाना और उस पर चलाना और मंजिल तक पहुंचाना। किताब खोलने से राह तो नजर आती है, लेकिन उस पर चलना और फिर मंजिल तक पहुंचना, ये सिर्फ उस वक्त होता है जब इंसान के अंदर क्या आता है? तकवा, अल्लाह का डर। अल्लाह का डर ऐसी चीज है कि इंसान चाहे सब लोगों के बीच में हो, चाहे वो तन्हा हो, दिन में हो या रात में हो, अंधेरे में हो या रोशनी में हो, कहीं भी हो, वो हराम से बचता है, वो गलत चीजों से बचता है, वो अल्लाह की नाफरमानी से बचता है। और जब तक अल्लाह का डर नहीं आता तो बड़े से बड़ा आलिम भी बड़े बड़े गलत काम करता है। तो लोग इल्म को बदनाम करने लगते हैं, दीन को बदनाम करते हैं, कुरान को बदनाम करते हैं। ये देखो, इसने कुरान पढ़ा है और इसका अमल नहीं बदला। हालांकि कुरान ने तो पहले ही शर्त लगा दी थी कि मैं उस वक्त तुम्हें फायदा दूंगा जब तुम्हारे अंदर अल्लाह का डर आएगा। क्योंकि इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकानन, अगर तुम अल्लाह से डरोगे तो तुम्हारे अंदर अल्लाह फुरकान पैदा कर देगा, यानी फर्क करना, तमीज करना सिखा देगा, सही क्या गलत क्या है, कि कहाँ क्या करना चाहिए। क्योंकि इल्म पर अमल असल में है क्या, कि किस चीज पर कब, कहाँ, कैसे अमल करे, किस मौके पे क्या करे, इसी का नाम हिकमत है। फिर जिससे अगला दर्जा है, और ये भी अल्लाह किसको देता है? जिसको चाहता है। और वो क्या देखता है? किसको दूं? जिसके अंदर तलब हो, तड़प हो। और वो तलब तड़प किस चीज की? कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, कि मुझे अल्लाह वो सिखा दे कि जिससे मैं वो काम करूं कि जिससे मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। और जब ये तड़प आती है तो फिर अल्लाह उस बंदे की कदरदानी करता है। आप एक कदम उसकी तरफ चलते हैं, वो 10 कदम आपकी तरफ आता है। वो आपके लिए आसानियां कर देता है। इंसान को इंसान के नफ्स के शर, उसके फितनों और शैतान और लोगों के शर और बहुत सी खराबियों से इंसान को महफूज कर देता है, और इसकी बहुत बड़ी नेमत होती। तो मुहर्रम की आमद के साथ हम सबको फिर एक बार इस सबक को दोहरा लेना चाहिए और अपने साथ कुछ अहद पैमान करने चाहिए कि मैं अपनी जबान से किसी को बेआबरू नहीं करूंगी, किसी के साथ ऐसा मामला नहीं करूंगी कि जिससे दूसरे की तौहीन हो, ना सामने और ना पीछे। बहुत से लोग सामने तो मिस्कीन बन जाते हैं, कुछ नहीं कहते, लेकिन जब दूसरा सामने नहीं होता फिर क्या करते हैं? गिबत करके बैक बाइटिंग करते हैं, कमर नोचते हैं, मुर्दा भाई का गोश्त खाते हैं, और कुछ बड़े बहादुर बनते हैं और कहते हैं हमें किसी का डर नहीं, हम तो मुंह पे भी कह सकते हैं। वो उससे भी ज्यादा बदतमीज होते हैं कि जो अपने आप को बड़ा कॉन्फिडेंट और बोल्ड समझते हुए लोगों के मुंह पर
ان کو ذلیل کرتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. یہ ہمزۃ اللمزہ کون ہوتا ہے؟ جو پیٹھ پیچھے بھی برائیاں کرنے کا خوگر ہوتا ہے اور منہ پہ بھی کرتا ہے, کہیں بھی باز نہیں آتا, اشاروں سے بھی کرتا ہے اور زبان سے بھی کرتا ہے. تو مومن اور منافق کا فرق یہی ہوتا ہے کہ مومن با اخلاق ہوتا ہے, منافق کے اندر کبھی اچھا اخلاق نہیں آ سکتا, وہ بد اخلاق ہوتا ہے. تو ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں اور وہ کام کریں جو اللہ کو راضی کر دیں. محرم سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ ذوالحج. ذوالحج کس بات کی یاد دہانی کراتا ہے؟ آخرت کی اور قربانی کی. کس کی قربانی؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کی یاد, ان کی اطاعت, فرما برداری اور اخلاص. اسی کی وجہ سے اللہ نے ان کو وہ گھر بنانے کی توفیق دی اور پھر لوگوں کو اس کی طرف مائل کیا اور لوگوں کے لیے خیر و بھلائی کا ذریعہ بنا دیا اس کو. قربانیوں کا یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر یہ قربانیاں اور کس نے دی؟ مختلف انبیاء کے علاوہ خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی قربانیاں کی تھی؟ گھر کی کیا کی تھی؟ ہجرت کب ہوئی تھی؟ نبوت کے 13ویں سال. مہینہ کون سا تھا؟ اچھا یہ بتائیں کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز محرم سے کیوں ہوتا ہے؟ اس کی خاص وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ہجرت ہوئی تھی. ہجرت سے ہی تو آغاز ہوا تھا اسلامی کیلنڈر کا. لیکن آپ نے دیکھا کہ شیطان نے ہمارا دھیان کس طرف کروا دیا؟ محرم کا لفظ آتے ہی ہمارا سارا خیال, سوچ اور پورے کا پورا ایک ماحول کس رنگ میں بدل جاتا ہے. کسی کو ہجرت یاد آتی ہے؟ نہیں آتی نا. محرم کے ساتھ ہجرت کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں رہا. محرم کے ساتھ عزت آبرو کی حفاظت اور عزت آبرو کے خیال رکھنے کی بات ہی نہیں, سوچ ہی نہیں. کیسے شیطان نے بلوایا ہم کو سب کچھ؟ اسلام کی اصل روح اور اس کا ایسنس وہ ختم ہو کے رہ گیا اور ہم کچھ اور ہی کرنے چل پڑے, جس کا ذکر نہ قرآن میں نہ سنت میں, اور ہم سب اس پہ راضی اور ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے اور سنتے ہیں اور کوئی بھی نہیں سوچتا کہ ہم سب کیا کر رہے ہیں. بحیثیت قوم کیا کر رہے ہیں, بحیثیت فرد کیا کر رہے ہیں, بحیثیت خاندان کے کیا کر رہے ہیں. تو سوچنا چاہیے نا. اللہ نے ہم کو عقل دی ہے نا, مسلمان بنایا, عقل دی, شعور دیا. انسان اور جانور میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ انسان عقل استعمال کرتا ہے, باشعور ہوتا ہے. لہذا محرم جہاں حرمت کا سبق دیتا ہے وہاں ہجرت کا سبق دیتا ہے, ہجرت کی یاد دلاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیوں کی تھی؟ دین کی خاطر اپنا گھر, جان, مال, ہر چیز کی قربانی کی تھی. ہجرت قربانی ہے نا. ذوالحج میں بھی قربانی اور محرم بھی قربانی. لیکن ہم سب بڑے مقاصد اور بڑے مقام پانے کے لیے کتنی قربانیاں کرتے ہیں؟ کس کس چیز کی؟ ہم حضرت ابراہیم کی قربانیاں پڑھتے ہیں, ہم حضرت اسماعیل کی قربانی پڑھتے ہیں, ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں پڑھتے ہیں. ذرا ایک لسٹ اپنی قربانی کو بھی بنائیے. آپ نے کیا کیا قربان کیا؟ کس کس چیز کو قربان کیا؟ ہجرت صرف کسی جگہ کے چھوڑ دینے کا نام نہیں. ہو سکتا آپ میں سے جو ہاسٹلائٹس ہوں وہ کیا کہیں, ہم نے بھی تو قربانی کی ہوئی ہے کہ گھر کا آرام چھوڑ کے ہاسٹل کے آرام میں رہتے ہیں. باقی لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہر روز گھروں سے نکلتے ہیں, گاڑیوں کے دھکے کھاتے ہیں, اتنا سفر کرتے ہیں, یہاں پہنچتے ہیں, اور ہاسٹل والوں کے کیا مزے, اوپر سے نیچے آ جاتے ہیں. ہم زیادہ بڑی قربانی کر رہے ہیں. یہ تو ایک دفعہ گھر سے ہم روز آتے ہیں. تو ہجرت صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا نام نہیں, اور صرف تھوڑا سا وقت یا مال یا جان قربان کرنے کا نام نہیں, بلکہ ہجرت ہر اس چیز کو چھوڑنے کا نام ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان دوری پیدا کرے. ٹھیک ہے نا. اب آپ خود دیکھیے وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ اور آپ کے رب کے بیچ میں, رب کی یاد میں, اس کے ذکر میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں. خود سوچیے. اب آپ عقل استعمال کیجیے اور بتائیے مجھے. صبح سے آغاز کیجیے. جی, نیند ہم سے کب پیار ہے, نیند تمہیں پیاری ہے, کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے. تو نیند کو قربان کرنا, نیند کو چھوڑنا تاکہ ہم وقت کے اندر نماز پڑھ سکیں, اور اس کی ذمہ داری خود لینا. یہ نہیں کہ ہم دوسروں پہ ڈال دیں, آپ ہمیں جگا دیں. گھروں میں مائیں بیچاری ہلکان ہوتی رہتی ہیں, 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ دروازے ناک ہو رہے ہیں, ہلا رہے ہیں, جگا رہے ہیں. ہاسٹل میں آپ دیکھیں کہ کیا حالات ہیں. کیا واقعی ہے ابھی تک ہم بچے ہیں کہ کوئی ہم کو جگائے؟ ہمیں اپنی ذمہ داری اب خود نہیں لینی چاہیے نا. خود جاگنا چاہیے نا. یا ہمارے پاس کوئی جواز ہے نہ جاگنے کا؟ نہیں ہے نا, کوئی بھی نہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا میرے پاس الارم کلاک نہیں. پہلے تو لوگوں کے پاس کوئی ایسی گھڑیاں نہیں ہوتی تھی. وہ کیسے جاگتے تھے؟ ایمان کے بل پہ جاگتے تھے نا. اگر آپ کے اندر اللہ کا ڈر ہے اور اللہ کا ذکر کر کے آپ سوتے ہیں, بلیو می, آپ کتنے بھی تھکے ہوئے, اگر آپ اللہ تعالیٰ سے رات دعا کر کے سوئیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنے بجے جگا دیں, لازماً آپ جاگ جائیں گے. آپ کی نیت اور ارادہ ہونا چاہیے. اگر ابھی تک بھی آپ کی صبح کی نماز لیٹ ہوتی ہے یا قضا ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قربانی کرنا نہیں جانتے, اصل ہجرت نہیں کی ابھی تک آپ نے.
تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں ہمیں دین پر عمل کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے. اچھا جب ہم مشکل کی بات کرتے ہیں نا ہم ساری باہر کی مشکلات کا ذکر کرتے ہیں. ماحول ایسا ہے, معاشرہ بڑا خراب ہے, فلاں بڑا خراب ہے, ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے, دنیا بھر کی باتیں. اور جو مشکلات ہمارے اپنے اندر ہیں ان کو ہم بھول جاتے ہیں. کچھ ہمارے اپنے اندر رکاوٹیں, کچھ کمپلیکسز ہیں دین پر عمل کرنے سے جو ہم کو روکتے ہیں. مثلاً کسی شادی کے موقع پر باحیا لباس پہننے سے کیا چیز روکتی ہے ہمیں؟ اندر کا کمپلیکس نا, کیا کہ لوگ کیا کہیں گے, ہم کو یہ اچھا نہیں سمجھے گا, ہم اس کی نظر میں نہیں جچیں گے, یہ ہمیں بیکورڈ سمجھیں گے, وہ برا بھلا کہے گا. تو یہ لوگ تو باتیں کرتے رہتے ہیں, لوگوں کی باتیں تو باتیں ہی ہوتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم نے کیا فیصلہ کیا, ہم نے کیا ڈیسائیڈ کیا ہے. آخر کیا وجہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ایک چیز سنتے ہیں اور اس کے حسن حصے پر عمل کرتے اور اس میں وہ استقامت اختیار کرتے, پکے رہتے, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے وہ کہتے ہیں میں نے تو اپنے رب کو ہی راضی کرنا ہے. اور کچھ لوگ ہر ہوا کے جھونکے کے ساتھ ادھر کو گر پڑتے ہیں, سوکھے پتے کی طرح اڑتے رہتے ہیں, کوئی ان کی منزل ٹھکانا نہیں ہوتا. تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. بعض اوقات ہمیں شیطان دھوکہ دیتا ہے, تم نے تو اب حجاب بھی کر لیا ہے اور تم تو اب نماز بھی 5 وقت پڑھنے لگ گئی ہو, اب تو تم بڑی نیک ہو گئی ہو. کسی کا قول ہے کہ بعض لوگ گناہ کر کے جنت میں داخل ہوں گے اور بعض نیکی کر کے جہنم میں. بظاہر دیکھنے میں تو بڑی الٹی سی بات لگتی ہے نا. عام قاعدہ کیا ہے کہ جو نیکی کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو برا کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. لیکن کسی نے کہا کہ نہیں, بعض نیکی کرنے والے جہنم میں جائیں گے اور بدی کرنے والے جنت میں. کیسے؟ اس کی وضاحت ابن القیم الجوزیہ نے کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں باشعور کہ اگر ان سے کوئی غلط کام ہو جائے, کوئی کوتاہی ہو جائے, کوئی برائی ہو جائے, وہ اتنے پشیمان ہوتے ہیں, اتنے نادم ہوتے ہیں, ان کو بار بار اپنے گناہ کا احساس ہوتا ہے اور وہ توبہ ہی کرتے رہتے ہیں. ان کی یہ توبہ ان کو جنت میں لے جاتی ہے, کیونکہ ان اللہ یحب التوابین, اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اور تواب فعال کے وزن پر کیا ہے؟ بہت زیادہ توبہ کرنے والے, کہ جو روتے ہیں کہ یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی. اور اس کے لیے پہلی شرط کیا ہے کہ انسان مان جائے کہ مجھ سے غلطی ہوئی. اور یہ ماننا ہی بڑا مشکل کام ہے کہ کوئی کہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی. اکثر آپ نے دیکھو کہ لوگ مانتے ہی نہیں, جھوٹ بول جاتے ہیں یا دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں یا تعویل کر لیتے ہیں, غلطی نہیں مانتے. تو توبہ کیسے ہوگی اگر غلطی مانی ہی نہیں؟ یہ بھی کمپلیکس ہے نا اندر کا. اگر انسان فیصلہ کر لے کہ ہاں میں کمزور انسان ہوں, میں کون سا فرشتہ ہوں, مجھ سے تو غلطی ہوگی, ہر ایک سے ہوتی ہے, مجھ سے بھی ہوگی, تو لا الہ الا انت سبحانک, پاک تو صرف تو ہے, انی کنت من الظالمین, میں تو وہی خطا کار. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایسا شخص اپنی ندامت کی وجہ سے, شرمندگی کی وجہ سے, غلطیوں پر رونے کی وجہ سے جنت میں پہنچ جاتا ہے. اچھا اس کے برعکس دوسرا شخص جس کو اللہ کی توفیق سے کوئی نیکی کا موقع ملا, پھر اس نے کیا کیا؟ بڑا خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا, میں تو اتنا نیک ہوں, حج کر کے آیا ہوں. یہ سب نے تو حج نہیں کیا, واہ کیا ہے, کیا شان ہے, میں نے حج کیا, میں نے صدقہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, اور وہ اس خوش فہمی میں اپنے اندر بھرا رہے, میں بڑا نیک ہوں, اب تو میرے سارے گناہ معاف ہو گئے, اب تو کیا فکر کی بات ہے. یا میں نے کوئی بھی, جیسے روزہ, میں تو روزہ رکھتا ہوں, یہ سارے تو روزہ بھی نہیں رکھتے. انسان دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے اور اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھنے لگے. کسی کو نماز پڑھتا دیکھے تو کہا اس کی کیا نماز ہے, اس کو تو نماز ہی نہیں پڑھنی ہے, تو میں دیکھو کیسے خشوع خضوع سے پڑھتا ہوں. یہ کتنی بڑی مصیبت ہے کہ جب کسی کو نیکی کی توفیق ہو جاتی ہے تو عموماً شیطان کہاں سے آ کے گرتا ہے, کہاں سے گرتا ہے؟ خوش فہمی میں مبتلا کر دیتا ہے, تم بڑے نیک ہو گئے ہو. وہ بار بار خیال ڈالتا ہے کہ تم بڑے اچھے ہو, اور باقی سب. اور جو لوگ اگر یہ نہ بھی خیال ڈالے, یہ خیال ڈالنا ضرور شروع کر دیتا ہے کہ باقی سارے بڑے خراب ہیں, لوگوں کو انسان حقیر سمجھنے لگتا ہے, اور یہاں سے تکبر آ جاتا ہے. اور جس کے دل میں رائی کے دانے برابر تکبر ہو, جنت میں نہیں جائے گا. کتنی خطرناک بات ہے. پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہمیشہ اپنی غلطیوں پہ نظر رہے اور دوسروں کی اچھائیوں پہ نظر رہے کہ اس کے اندر یہ کتنی اچھی خوبی ہے. اگر ہم ہر ایک کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کریں گے نا کہ اس کی اچھائیاں دیکھیں گے, یقین کرے ایک تو اپنا دل بڑا ٹھنڈا رہے گا, جس کو آپ دیکھیں گے خوش ہو جائیں گے. میں یہ پریکٹس اکثر کرتی ہوں کہ جب کوئی بندہ مجھے نظر آتا ہے میں اس کو اچھائی یاد کرتی ہوں, تو اس کو دیکھتے ہی, اس کا نام سنتے ہی, اس کا خیال آتے ہی میرا دل خوش ہو جاتا ہے. یہ شخص بہت اچھا ہے, یہ بھی اچھا ہے, یہ بھی اچھا ہے, یہ بھی اچھا ہے. اچھا اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں خوش رہتی ہوں. لیکن جب شیطان یہ خیال ڈالنے لگتا ہے نا بدگمانی, یہ اس نے یہ خرابی کی ہوئی ہے اور اس نے وہ غلطی کی ہوئی ہے اور اس نے یہ کیا ہوا ہے, تو ان کو تو غریبوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا. تو اپنے اندر ایک کیا ہوتا ہے, جلن کڑن پریشانی لگی رہتی ہے, اور انسان کبھی بھی خوش مزاج نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے کہ جب ہم دوسروں کی اچھائیوں پہ نظر رکھتے ہیں تو پھر اس وقت ہمیں کیا ہوتا ہے, اپنی غلطیاں بہت نظر آتی ہیں, اور جب اپنی غلطیاں نظر آتی ہے تو پھر پشیمانی اور ندامت ہوتی. جو پشیمانی ندامت ہوتی ہے تو استغفار کثرت سے ہوتی, خود ہی ہونے لگتی. وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 بار کرتے تھے تو اسی وجہ سے کر پاتے تھے. بعض اوقات ہم ایک عمل عرصے تک کرتے رہتے ہیں,
اور پھر بھول جاتے ہیں. تو اسی لیے جو کامیابی کی 4 خصوصیات بتائی گئی نا، ان میں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہم سب بھولنے والے، ہم سب کو یاد دہانی چاہیے تھی. کوئی عالم ہو، جاہل ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، سب کو یاد دہانی چاہیے. ہر ایک کو چاہیے، مجھے چاہیے، آپ کو چاہیے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم علم کی مجلسوں کے ساتھ ہر قیمت پہ جڑے رہیں، یا سیکھنے والے بن جائیں، سکھانے والے بن جائیں. یہ نہیں کہ یہ سال آپ نے قرآن کے ساتھ گزارا ہے اور اس کے بعد آپ سب کچھ بند کر کے سب بھلا دیں، یہ نہ ہو. تو ہم سب کو محرم میں کیا کرنا ہے؟ ہجرت کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ کس چیز سے؟ نفس کی پرستش سے نکل کر اللہ کی اطاعت کی طرف ہجرت، جھوٹ سے سچ کی طرف، تکبر سے عاجزی کی طرف، شکوے سے شکر کی طرف، سستی سے چستی کی طرف، مایوسی سے امید کی طرف، غیبت سے نصیحت کی طرف. کسی کے اندر خامی دیکھے تو اس کو نصیحت کر دے، اس کو بتا دے کہ ایسا نہ کیا کرو. گناہوں سے نیکیوں کی طرف، خیانت سے، ناراضگیوں سے درگزر کی طرف، بے صبری سے، لوگوں کے ڈر سے اللہ کے ڈر کی طرف. تو ہم اپنے اس سال کے گول اور ٹارگٹ مقرر کر لیتے ہیں کہ میں کیا کروں گی؟ اپنے وقت کا صحیح استعمال. بچوں کو بٹھا کر صحابہ کرام کی اچھی باتیں اور اچھی چیزیں، سب سے پہلے تو یہ سبق سکھائیں کہ محرم کا مطلب کیا ہے، اور پھر ہمیں کس طرح دوسروں کی عزت احترام کرنا چاہیے، اور اللہ، رسول اور مومنین کی عزت کیا ہے، اور جن سے اللہ راضی ہو گیا ان کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. آپ دیکھیے، یہ جو حرمت ہوتی ہے نا کسی کی عزت، یہ ایسی چیز ہے کہ اگر ایک کی ٹوٹے نا تو لڑی ٹوٹ جاتی ہے، اب سب کی ٹوٹنے لگتی ہے. اگر صحابہ کرام کی عزت نہ کی ہم نے، کسی اور کی کوئی کرے گا، ماں باپ کی کوئی کرے گا، بہن بھائیوں کی کرے گا، استادوں کی کرے گا، بزرگوں کی کرے گا، بوڑھوں کی، کسی کی بھی پھر نہیں رہتی. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے سارے مومنوں کی عزت، جان مال ایک دوسرے پہ حرام کر دی کہ تمہارے پاس حق نہیں کہ کسی کے ساتھ ایسا سلوک کرو. اچھی باتیں سیکھوں گی اور دوسروں کو سکھاؤں گی. اپنے مقصد کی طرف کیا کروں گی؟ متوجہ رہوں گی. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری مدد کرے گا. اگر ہم نے اللہ کے دین کی مدد کی، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر اللہ کو ہماری ہجرت پسند آ گئی تو کیا ہوگا؟ رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے اور نیکیوں کی طرف اور رستے آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ عز و جل کو کون سا کلام زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے پسند کر رکھا ہے. سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ. حقیقت یہ ہے کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وإن من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم انہ کان حلیما غفورا. ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب اس کی تسبیح کر رہے ہیں، بلکہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں کیونکہ ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے. وہ بڑا مردبار اور معاف فرمانے والا ہے. سورۃ النور میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون. کیا تم دیکھتے نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اور فضا میں پر پھیلائے ہوئے پرندے سبھی کے سب یہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. ہر مخلوق کو اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے اور اللہ اسے خوب جاننے والا ہے جو وہ کرتے ہیں. بہت ہی خوبصورت آیت ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نمبر 1 ساری مخلوق تسبیح کر رہی ہے، سب اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، ایک ذرے سے لے کر بڑے بڑے ستارے اور سیارے. اور پھر خصوصاً پرندوں کی بات کی گئی، یعنی زمین اور آسمان کی مخلوق تو کر ہی رہی ہے تسبیح، لیکن ان دونوں کے درمیان جو پرندے اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بعض اوقات صفوں کی شکل میں، یعنی صف باندھے ہوئے یا پر پھیلاتے ہوئے اور سکیڑتے ہوئے یا اڑتے ہوئے، سب مل کر یا اکیلے اکیلے، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں. ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح اور شام کے اوقات میں بڑے بڑے درختوں پر بیٹھے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں پرندے یک زبان ہو کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، ذکر کر رہے ہوتے ہیں. فرمایا یہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. تیسری بات یہ فرمائی گئی کہ ہر مخلوق کو اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے. کس قدر دلچسپ اور خوبصورت بات ہے کہ پرندہ ہو یا چونٹی ہو یا کوئی بڑے سے بڑا جانور ہو یا ستارہ اور سیارہ ہو، ہر ایک کو تسبیح بھی معلوم ہے، یعنی اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے، اور یہ بھی معلوم ہے
کہ اس کا کام کیا ہے، وہ کیوں پیدا کیا گیا ہے، یعنی اس کو اپنے مقصد زندگی کا بھی معلوم ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کے طریقے کیا ہیں، اس کے لیے کون سی راہیں مقرر کر دی گئی ہیں، یہ بھی اس کو خوب معلوم ہے۔ تو اس میں حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر ساری مخلوق یہ جانتی ہے تو پھر انسان کا انجان بننا اس کے لیے کس قدر خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ انسان کے لیے پیدا کیا اور وہ ساری چیزیں انسان کی خدمت میں خوب لگی ہوئی ہیں، لیکن انسان کو جس کے لیے پیدا کیا گیا، انسان اس مقصد کو بھول گیا اور اپنے رب سے غافل ہو گیا۔ تو اس لیے اگر ہم تسبیح نہیں کریں گے تو ہم ساری کائنات سے الگ ہو جائیں گے۔ وہ سب تو اللہ کے وفادار، فرمانبردار، تسبیح گزار، اور ہم اللہ سے غافل، یہ دل کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ اس لیے زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرنی چاہیے۔ ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چیونٹیاں بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ جب ایک موقع پر کسی نے چیونٹیوں کو جلا دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے یہی کہا کہ تم نے گروہوں میں سے ایک ایسے گروہ کو جلا دیا جو اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور ویسے بھی آگ کا عذاب اللہ کے سوا کسی اور کو دینے کا حق نہیں۔ پھر اسی طرح جو کھانا ہم کھاتے وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھاتے وقت کھانے کی تسبیح سنتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنوا سکتے تھے کہ کس طرح کھانا تسبیح کر رہا ہے۔ پھر اسی طرح فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، جس کا وہ اقرار خود کر رہے تھے کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ الشورى میں بھی آتا ہے وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، یعنی تعریف بھی کرتے ہیں، تسبیح بھی کرتے ہیں۔ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو ہر عیب اور نقص سے پاک قرار دینا، اور حمد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، یعنی اس کی خوبیوں پر اور اس کے کمالات پر اس کی تعریف کرنا۔ پھر اسی طرح وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں سب اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، نیز اس دن آپ دیکھیں گے، یعنی قیامت کے دن، کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ باندھے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح بعض مواقع پر جب وحی نازل ہوئی تو نزول وحی کے وقت حاملین عرش سے لے کر تمام انسانوں کے فرشتوں نے تسبیح کی، یعنی انسان کی ہدایت کے لیے اتنی بہترین کتاب اتاری جا رہی تھی۔ اور تسبیح فرشتوں کی خوراک بھی ہے، یعنی جیسے ہم انسان کھانا پینا کرتے ہیں اسی طرح فرشتوں کو کسی مادی چیز کے کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ان کی تسبیح جو ہے وہی خوراک ہے۔ اس بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دجال کے زمانے میں ایمان والوں کا کھانا کیا ہوگا، یعنی اتنا فتنے کا دور ہوگا اور ہر شخص چھپ جائے گا اور چاہے گا کہ وہ اس فتنے سے بچ جائے، تو پھر وہ کیا کھائے گا؟ آپ نے فرمایا جو فرشتوں کا ہے، یعنی تسبیح، تکبیر، تحمید، تحلیل، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، اللہ کا ذکر کرنا۔ اور تسبیح کیوں نہ کی جائے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا فسبح بسم ربک العظیم، سو اپنے بہت عظمت والے رب کے نام کی تسبیح کیا کریں۔ پھر ہے سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی تسبیح کریں جو سب سے بلند ہے۔ پھر ہے فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، بس اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور جگہ پر صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے کا حکم دیا گیا۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو اس پر صبر کرو جو وہ کہتے ہیں، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو، اور رات کے کچھ اوقات میں بھی بس تسبیح کرو، اور دن کے کناروں میں بھی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ یعنی خوشی کا راز، اطمینان اور سکون کا راز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے میں ہے، جو ذکر کا ایک بہترین طریقہ ہے، اور یہ ایمان والوں کی علامت بھی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون، کہ ہماری آیات پر تو وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ جب انہیں ان کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں، یعنی جھک جاتے ہیں
اور اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے. یعنی یہ ہوتی ہے مومن کی شان کہ وہ اللہ کی تعریف میں کھویا ہوتا ہے، اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہے، وہ اپنے رب کی قدر کو پہچانتا ہے اور اپنے کوتاہیوں کو اور اپنی غلطیوں کو، اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے اور اپنے قصور کا اعتراف کرتا ہے اور اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ تسبیح تمام مخلوق کے رزق کی کنجی بھی ہے. اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا. یہ ہر چیز کی نماز ہے، اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے. تو جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، اسے بھی کثرت کے ساتھ تسبیح کرنی چاہیے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حکم بھی دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو، اللہ کو بکثرت یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو. یعنی انسان کو خاص طور پر صبح اور شام کے اوقات میں تسبیح کرنی چاہیے، جس کی تفصیل احادیث میں ہمیں ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کثرت کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کثرت سے پڑھا کرتے تھے کہ پاک ہے اللہ اور اس کی تعریف کے ساتھ، اور میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور میں اس کی طرف توبہ کرتا ہوں. پھر اسی طرح تسبیح اہل جنت کی پکار بھی ہوگی، دعواہم فیہا سبحانک اللہم، کہ ان کی پکار وہاں ہوگی کہ اے اللہ تو پاک ہے ہر عیب سے، ہر کمی کوتاہی سے، ہر نقص سے، یعنی تو بے عیب ہے، منزہ ہے. اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نہایت پسند ہے کہ اس کی کوئی مخلوق اس کی پاکی بیان کرے، کیونکہ وہ اس کا مستحق ہے، وہ ہے ہی پاک. پھر یہ ہے کہ اہل جنت بھی صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں گے، اس لیے ضروری ہے کہ انسان یہ سلسلہ دنیا سے ہی شروع کر دے. اہل جنت کی تسبیح جو ہے وہ ان کی سانسوں میں جاری کر دی جائے گی. اور پھر جو لوگ اللہ تعالیٰ کی تسبیح نہیں کرتے وہ دراصل بد نصیب ہیں، کیونکہ وہ اتنی بڑی خیر سے محروم ہو رہے ہیں جو دنیا میں ان کے لیے سکون کا باعث ہے اور آخرت میں ان کے لیے رب کے قرب کا ذریعہ ہوگی. تسبیح کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس میں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، یہ تمام کلمات جو ہیں یہ تسبیح کے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کلمات 4 ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور تمہیں اس میں سے کسی بھی کلمے سے شروع کرنا نقصان نہ دے گا. یعنی پہلے الحمدللہ بھی کہہ سکتے ہیں یا سبحان اللہ پہلے کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے نہایت پسندیدہ ترین کلمات ہیں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بے شک تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو، یعنی تسبیح، تحلیل، تحمید، جو الفاظ بھی کہتے ہو، وہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں. ان کی ایسی بنبناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ. وہ اپنے کہنے والے کا ذکر اللہ کے ہاں کرتے ہیں. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ کے ہاں تمہارا ذکر ہوتا رہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں اس کا ذکر ہو تو اس کو چاہیے کہ دنیا میں وہ کثرت کے ساتھ تسبیح کرے، کیونکہ یہ اس کے لیے تمام چیزوں سے بہتر ہے. تسبیحات کا پڑھنا تمام چیزوں سے بہتر ہے. ابو ہریرہ کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ اللہ پاک ہے اور سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے. یہ کہنا میرے نزدیک ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہو، یعنی بڑے بڑے سونے چاندی کے ڈھیر سے بھی زیادہ پسندیدہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کلمات کا ذکر کرنا، ورد کرتے رہنا. پھر اسی طرح یہ کلمات جو زبان پر بہت ہلکے ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہیں اور الرحمن کو بہت ہی پیارے ہیں، وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. پھر ایک بار تسبیح پڑھنے سے زمین و آسمان بھر جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طہارت نصف ایمان کے برابر ہے اور الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے. سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے زمین و آسمان کے درمیانی فضا بھر جاتی، یعنی کتنا فاصلہ ہے زمین و آسمان کے بیچ کا. لیکن انسان کیا اس کے لیے بھی اس کو کچھ مشکل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے ساتھ پاکی بیان کرے اور تسبیح کرے، جس کا ریوارڈ اتنا بڑا ہے اس کے لیے. آج دنیا میں انسان کو وہ نظر نہیں آتا، لیکن کل قیامت کو انسان ایک ایک
نیکی کا محتاج ہوگا تو وہاں اس کو اس کی قدر آئے گی. اس لیے بہتر ہے کہ آج اپنے لیے انسان ذخیرہ اور سرمایہ اکٹھا کر لے. پھر اسی طرح انسان جب تسبیح کرتا ہے تو اس کے گناہ بھی مٹتے ہیں، یعنی ایک طرف اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور دوسری طرف اس کے گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ بنتا ہے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے سوکھ چکے تھے. آپ نے اس پر لاٹھی ماری تو اس کے پتے جھڑنے لگے. پھر آپ نے فرمایا الحمدللہ و سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سے اسی طرح گناہ جھڑتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑے ہیں. پھر اسی طرح یہ 100 اونٹوں سے افضل عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورج طلوع ہونے اور اس کے غروب ہونے سے قبل 100 بار سبحان اللہ کہا تو یہ اس کے لیے 100 اونٹوں سے بہتر ہے. یعنی اتنی بڑی کمائی اور نیکیوں کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے. پھر اسی طرح تسبیح کے کچھ اور کلمات ہیں کہ جن سے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ جماعت میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کے کلمات کہنے والا کون ہے؟ جماعت میں سے ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں ہوں. آپ نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہوا کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے. ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے ان کلمات کو پھر کبھی نہیں چھوڑا جب سے اس کے بارے میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کیا کہ اس شخص کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، یعنی ان کلمات کے پڑھنے کی وجہ سے. پھر تسبیحات کا پڑھنا جنت میں درخت لگانے کا سبب بنتا ہے. پھر اسی طرح انسان کے تمام جوڑوں کا صدقہ ہر روز اس پر واجب ہو جاتا ہے اور یہ تسبیحات اس کے لیے ہر جوڑ سے صدقے کا باعث بنتی ہیں. پھر یہ ہے کہ تسبیحات عمر میں اضافے کا ذریعہ بھی بنتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک اس مومن سے افضل کوئی نہیں جسے حالت اسلام میں لمبی عمر دی گئی ہو اس کی تسبیح و تکبیر اور تحلیل کی وجہ سے. پھر اسی طرح انسان کے لیے یہ تسبیحات محرومی سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کو 100 مرتبہ پڑھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یعنی جب انسان کو کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ان الفاظ کے ساتھ ذکر کرنا شروع کر دے، تسبیح کرنا شروع کر دے، کیونکہ یہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں اور دنیا میں بھی انسان کو فائدہ دیتی ہیں اور آخرت میں بھی انسان کے لیے آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہیں. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا بچاؤ حاصل کر لو. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا دشمن آ گیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن جہنم سے تمہارا بچاؤ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سے ہے. اور یہی کلمات باقیات صالحات ہیں. پھر اسی طرح دل کی گھٹن اور سینے کی تنگی کا علاج بھی تسبیح میں ہے. پریشانی، ڈر اور خوف کو دور کرنے کا ذریعہ بھی تسبیحات ہیں. تو ہر موقع کی مناسبت سے انسان کو تسبیح کرتے رہنا چاہیے. جب نعمت کی تکمیل ہو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا مشن مکمل کر لیا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی گواہی دے دی کہ ان کا کام پورا ہو چکا ہے، تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تو لوگوں کو دیکھے کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے بخشش مانگو، بے شک یقیناً وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو صبح و شام سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح کرنی چاہیے. جو ایسا کرے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خاص سمندر کی جھاگ برابر ہی کیوں نہ ہو. پھر خصوصاً فجر کے بعد انسان 3 بار یہ کلمات پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہ کی تعریف اور اسی کی پاکی ہے، اس کے مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی رضا اور اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف ہر چیز سے زیادہ. پھر اسی طرح یہ ہے کہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد خصوصی طور پر تسبیح کا وقت ہوتا ہے اور ساری مخلوق اس وقت تسبیح میں مشغول ہوتی ہے. پھر رکوع اور سجدوں میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے. نماز کے بعد تسبیحات فاطمہ پڑھنی چاہیے. سوتے وقت وہ تسبیحات پڑھنی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو سکھائی تھی. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تک نیند نہیں آتی تھی مسلسل تسبیح کرتے رہتے تھے. پھر اسی طرح
قرآن مجید پڑھتے ہوئے جو آیات آپ کو خوش کرتی ہیں ان پر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے. پھر اسی طرح بجلی کڑکنے پر یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ کا پڑھنا. پھر بلندی سے اترتے وقت سبحان اللہ کی تسبیح کرنا. پھر جب کوئی چیز انسان کو فیسینیٹ کرے، تعجب ہو، کوئی چیز حیران کرے یا اچھی معلوم ہو، اس وقت سبحان اللہ کہنا. یہ تمام چیزیں سنت سے ثابت ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو اس کی تسبیح کرنے سے محبت رکھتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں. یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے. ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں. ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں. یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے. ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، حرمت والا، حرام کیا گیا. کیا حرام ہے اس میں؟ گویا نیا سال ہمیں کس چیز کی یاد دلاتا ہے؟ امن کی، پیس کی، کہ اس میں مسلمانوں کا جان، مال، آبرو ایک دوسرے پر حرام ہے. لیکن کتنی حیرت کی بات ہے کہ اسی مہینے میں ہم سب سے زیادہ ایک دوسرے کی جان، مال، عزت، آبرو حلال کر لیتے ہیں.